أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں تم اس کو یاد کرو، یاد رکھو، اور اس کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے، عہد ہے، وعدہ ہے، اس کو بھی یاد رکھو جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جو تمہارا عہد ہے اس عہد کو یاد کرو۔ جب تم نے کہا اذ قلتم سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یا ہم لوگ سنیں گے اور مانیں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اللہ دلوں کے چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی دین کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں انسان اگر غور کریں، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ اور انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت میں کوئی کمی آتی ہے۔ جب اللہ کی، مثال کے طور پر صحت کی نعمت ہے، انسان عام طور پر اس کو نعمت نہیں سمجھتا، لیکن جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے اللہ کی نعمت، صحت کتنی بڑی نعمت تھی۔ مال کی نعمت کا اس کی کمی پر احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کو انسان یاد رکھیں، یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اور جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اللہ کی نعمتوں کا اگر شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے گا۔ اور جب اللہ کی جس نعمت کی قدر کی جائے گی اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ اور جس نعمت کی ناقدری ہوگی اللہ کی طرف سے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایک وعدہ یاد دلا رہے ہیں اس آیت میں جو اللہ کے ساتھ بندے کا ہے۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ ایک تو وعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہر بندے سے لیا تھا، ہر آدم کی اولاد سے لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ الست بربکم، اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب وہ اللہ کا ہر بندے کے ساتھ اللہ کا عہد ہے، اس عہد کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے یاد دلایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اب اس عہد پر موت پر قائم رہنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر صحابی سے لیتے تھے، جب کوئی یعنی مسلمان ہوتے تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیان کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے بات مانیں گے، سنیں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس طرح سے بہت ساری باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ سے عہد لیتے تھے، تو وہ عہد بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عہد ارست بھی ہے، تو ہمارے اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد جو بھی ہمارا جو ہے اللہ سے عہد ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو اس عہد کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس پر قائم رہنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی کہ ہم لوگ جو ہے مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی المنشۃ والمکرہ، چاہے ہمارا دل چاہے نہ چاہے، خواہش یعنی ہماری جو ہے دل آمادہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ہم اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی تعریف بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ تم سنو گے اور مانو گے،
واتقوا اللہ، لہٰذا اس پر قائم رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں، انسان جو کچھ سوچتا ہے، اس کے جو ارادے ہوتے ہیں، اس کے جو دل کے جذبات ہوتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے اپنے اعمال پر بھی اپنی نگرانی کرے اور اپنی نیتوں کی بھی خاص نگرانی کرے۔ کوئی بھی عمل کرے، اچھا بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر نیت خراب ہوگی تو اس پر اللہ کے یہاں کوئی اجر بدلہ نہیں ملے گا۔ نیت کا عمل کی قبولیت پر دار و مدار ہے، اس لیے اپنی نیتوں کو بار بار ٹٹولتے رہیں، ہر عمل میں اپنی نیت کو ٹٹولیں، ہر اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہر نافرمانی سے بچنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، تو اللہ کے یہاں اس کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ